حبیب صاحب، خیبر پختونخوا کابینہ کے بعد بالآخر اب پنجاب کابینہ بھی فائنل ہو گئی ہے اور حلف برداری کی تقریب ہونے جا رہی ہے. نام کون کون سے سامنے دیکھیے، اگر یہ کابینہ نام تو آپ دیکھ رہی ہیں کون سے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر خود پی ایم ایل این نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز صاحب اگر خود بیٹھ کے نگران کابینہ بناتے تو بھی یہی نام ہوتے. اچھا جی، یہ شیئر کوئنسیڈنس ظاہر ہے، آپ اس کو ایک حسین اتفاق کہہ لیں. اور میں اگر اس کابینہ کو بارے میں ایک اپنا تصور پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اگین یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، یہ تصور ہے، تصوراتی خاکہ، ایک خاکہ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کابینہ کے نام دیکھ کے کہ نجم سیٹھی صاحب، ایک بڑے میڈیا گروپ کے مالک، اور محسن نقوی صاحب، یہ تینوں بیٹھے ہوں گے یا انہوں تینوں نے ایک کانفرنس کال کی ہوگی اور انہوں نے، میں تصورات، میں اگین یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو کال کی ہوگی اور وہ جو میڈیا گروپ ہے کے جو اونر ہے انہوں نے کہا ہوگا یار محسن نقوی صاحب جو ہیں، یار محسن صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک ہمارا نوجوان ہے اس کو آپ ذرا کابینہ میں شامل کر لیں. اچھا، وہ کون نوجوان ہے آپ بتائیں؟ کون نوجوان ہے؟ مجھے نہیں معلوم. بلال افضل صاحب. اچھا. اسی طرح نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہوگا یار محسن، یار وہ ایک میری طرف سے ایک نام ہے، وہ نام جو ہے وہ کون سا ہے؟ تمکنت کریم. اچھا، میں تو محض تصور کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے ہم اثر اور ہمارے بڑے ہی محترم، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے صحافی ہیں جن کو میں لک اپ کرتا ہوں اور ایک زمانے میں تو اتنا زیادہ آئیڈیالائز کرتا تھا، اب بھی انہیں میں بہت ان کو آئیڈیالائز کرتا ہوں. انہوں نے بھی فون کیا ہوگا محسن نقوی صاحب، یار محسن بھائی آپ کے خیال میں کس کس کو وزیر، کس کس کو کیا وزارت دے رہے ہیں؟ یہ میں صرف تصور کی کہانی بتا رہا ہوں، کس کس کو وزیر بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ میرے بھائی کو بھی وزیر بنا لیں. اچھا، تو وہ کون؟ سب اب آپ خود ہی بتا رہے ہیں، عامر میر صاحب. عامر میر صاحب. اچھا، اس کے بعد یہ سوچا گیا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے قریب ترین جو لوگ ہو سکتے ہیں وہ کون کون ہو سکتے ہیں افسروں میں، سرکاری افسروں میں. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے اگر مطلب ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب نے نہ کال کی ہو لیکن ان کے حمزہ شہباز صاحب نے بتایا ہو یا کسی اور نے، یا ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب کو خود پتا ہو کہ جناب یہ 2-3 لوگ تو بہت اچھے. مثال کے طور پہ نسیم صادق صاحب. اچھا، اسی طرح انہوں نے سوچا ہو کہ لاہور کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ جس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اس شخص کو تو وزیر داخلہ ہونا چاہیے صوبے کا. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ امین وینس صاحب. اچھا، ٹھیک ہے، جو سابق سی سی پی او لاہور رہے ہیں. تو یہ جو اچھا اب کچھ بزنس کی بھی ہونی چاہیے لوگ. ٹھیک ہے، اب بزنس کے جو تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک بہت بڑے، اچھا ایک بہت بڑی ایسوسی ایشن ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل کی. اچھا اس کے بڑے سرپرست ہیں، آپ یوں کہیے کہ اس کے مدار المہام ہیں اور ان کے اور محسن نقوی صاحب کے بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں. تو انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کو کہا ہوگا کہ نقوی صاحب آپ نے وزیر رکھنے ہیں تو پھر آپ کس کس کو رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے 2-4 نام بتائے گا. انہوں نے کہا کہ فلاں کا بھی پیغام ہے یا فلاں کا بھی پیغام ہے. ان کا کوئی گنجائش ہے؟ ان کا جو کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے گنجائش، ہاں جی آپ بتائیں، حکم کریں. تو انہوں نے ایک نام دیا ہوگا. وہ نام کون سا ہے؟ ایس ایم تنویر. ٹھیک ہے، اب اسی طرح دیکھیے میں تو تصوراتی کہانی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کچھ اور نام بھی ہے لیکن اب آپ کے پاس وقت کی قلت ہے جن کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے کہ وہ کہاں سے آئے، لیکن یہ اس کابینہ کو غیر جانبدار کابینہ کہنا یا نگران کابینہ کہنا مجھ فقیر کے لیے بہت مشکل ہے. اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ. دیکھیے بس پی ٹی آئی والے اپنا کام خود جانے. میں تو پاکستان میں سیاسیات کا ایک چھوٹا سا پاکستانی سیاسیات کا طالب علم ہوں. اس کابینہ کو غیر جانبدار رکھنا، خود کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے بہت کچھ کر کے دکھانا ہوگا. محسن نقوی صاحب کا بہت بڑا امتحان ہوگا. محسن نقوی صاحب کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو لاسٹ یہ عرض کروں، ایک تو لاہور کی ایلیٹ کا اس سے اچھا انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا.